حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو جو بیان کروں گا، اور ان مناقب میں صرف آپ کے قبول اسلام کا تذکرہ ہوگا، وہ بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ دیکھیں کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، کتنی عظیم شخصیت ہیں آپ۔ وہ عمر فاروق کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھتے ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ کرام ایک وظیفہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جس کو کثرت سے وسوسے آئیں، کثرت سے وسوسے آئیں، وہ اپنے قلب پہ عمر کا جو ہے وہ نام لکھے، اشارے کے ساتھ کیا لکھے؟ نام لکھے اپنے دل کے اوپر، عمر، شیطانی وسوسے سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو ان کا قبول اسلام جو ہے وہ کیسے ہوا؟ جامع ترمذی میں یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح ابن حبان، مسلم حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بزار نے مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری کے شیخ اور استاد نے اپنی مسند میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے حضور دعا فرماتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے دعا مانگی جا رہی ہے، دو بندوں کی جو ہے وہ دعا مانگی گئی، ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے اے باری تعالی جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہوئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یاد رکھ دیں، چناؤ سب سے پہلے وہاں سے ہوتا ہے، رب کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ جو مقام ولایت حاصل کرتا ہے، جو منصب ولایت پر بیٹھتا ہے، اس کا پہلا چناؤ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ہاں سے ہوتا ہے۔ وہ پہلے اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، وہ فرشتے پھر جو ہے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ زمین پر نازل ہو کر جو پاک دل ہوتے ہیں ان دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تو محبت کا آغاز رب تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ چنتا ہے پہلے اور اس کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کدھر بھی دیکھیں تو سب سے پہلے جب دعا کی تو دو بندے تھے، رب تعالیٰ نے عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنایا، چن لیا، اور دعا قبول ہوئی، اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ آپ کے ذریعے اسلام کو پھر غلبہ حاصل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بندہ مومن کو بھی اس نے اسلام قبول کیا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو خوشیاں منائی گئی اس خوشیوں کی خبر جو ہے وہ جبریل امی لے کے آئے۔ روایت کے الفاظ کیا ہے؟ لما اسلم عمر نزل جبریل، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو جبریل امین علیہ السلام
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے کیا کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی، جشن منایا۔ عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، جشن آسمانوں پہ ہو رہا ہے، جشن آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الاوسط اور معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو مشرکین نے برملا کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے افسوس کا دن ہے، آج ہم مشرکین دو حصوں میں بٹ گئے، آج ہمارا ایک حصہ ہم سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ انہوں نے برملا کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین کی وہ قوت، وہ سطوت، اس کو وہ خود کیا کہتے ہیں کہ آج ہم دو حصوں میں بٹ گئے۔ کب؟ جب صرف ایک شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر، یعنی آج ہماری آدھی قوت ختم ہو گئی، آج عمر ہم سے جدا ہو گئے۔ کب؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اسلام کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور جب اسلام قبول کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا دست شفقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھ کے حضور فیض کو منتقل فرمائے مارا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل ہے، وہ جو دشمنی تھی اسلام کی قبل از اسلام، اے رب تعالیٰ اس کو ضائع کر دے، اس کو نکال دے۔ اور حضور علیہ السلام کا دست اقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تھا۔ یہاں آقا علیہ السلام دعا فرمانے راوی بیان فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادھر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھا، ادھر سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ پاک، صاف اور مطہر ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے دست شفقت سے فیض عطا فرما رہے تھے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاک صاف مطہر کیا، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کمال ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہیں چہل قدمی کر رہے تھے، چل رہے تھے، واکنگ ہو رہی تھی۔ حضور نے پوچھا اے عمر، کتنی محبت کرتے ہو، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے میری اولاد بھی بڑی محبوب ہے، اور مجھے قبیلہ بھی جو ہے بڑا محبوب ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ جب یہ کہا تو حضور نے پھر ہاتھ مبارک جو ہے اپنا دست شفقت حضرت عمر فاروق کے سینے پہ مارا، پوچھا اب بتاؤ، کیونکہ ابھی کمال ایمان نہیں تھا۔ عمر فاروق سے پوچھا اب بتاؤ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب کائنات کی ہر شے سے یا رسول اللہ آپ محبوب تر ہیں، آپ میرے خاندان سے بھی محبوب تر ہے، میری اولاد سے بھی محبوب تر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف دست شفقت رکھا
اور ایمان کے کمال تک پہنچا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا بابرکت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو ہمارے لیے یہ ایک عظیم فتح تھی۔ ہم پہلے کھل کر اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، لیکن جب عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا تو ہم کھل کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ پھر ہمارے اندر سے ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا۔ اس قدر بہادر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ